تمہید بظاہر تو یہ ایک نظم ہے، لیکن دراصل اقبال نے اپنے وفات کے چند ماہ پہلے اپنے قوم کے سامنے آخری مرتبہ اپنے درد دل کا اظہار کیا ہے۔ اس درد کا اظہار جس نے انہیں کامل 3 سال تک بے چین رکھا اور جس کا اظہار انہوں نے اپنی ہر تصنیف میں کیا ہے۔ چنانچہ بال جبریل میں اسی بات کو اس انداز سے ادا کیا ہے: اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ یہ ضرور سچ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ میں ایک مردہ قوم میں پیدا ہوا ہوں جو خواب غفلت سے بیدار ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اس طرح پیام مشرق میں لکھتے ہیں: آؤ چمن جاوے چمن پر دردہ من ومیدم از زمین مردہ۔ لیکن جب کسی شخص پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو وہ بھی بے اختیار نالہ و فریاد کرنے لگتا ہے، خواہ کوئی سننے والا موجود ہو یا نہ ہو۔ چونکہ ملت کی تباہی اور بربادی کے مناظر نے اقبال کے دل پر جگر دونوں کا خون کر دیا تھا، جیسے کہ کہا ہے: نوائے صبح گاہے نے جگر خو کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے۔ اس لیے ان کے جذبات نے نالائے بے اختیار کی صورت اختیار کر لی ہے اور وہ ساری عمر اپنی ملت کو اپنی نوائے غم آلود سناتے رہے، یعنی ریت میں سے تیل نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں: حضور ملت بیضا تپیدم، نوائے دل گرازی آفریدم۔ جب میں اس نظام کو تنہائی میں پڑھتا ہوں تو چپکے چپکے اقبال کی کم نصیبی پر 2 آنسو بہا لیتا ہوں کہ قدرت نے اسے کس قوم میں پیدا کر دیا، عین اس حالت زار کی تصویر کھینچ دی ہے۔ وہی میری کم نصیبی، وہی میری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ طریق نئے نوازی۔ کتنی سچی بات بیان کر دی ہے مرحوم نے دوسرے مصرے میں۔ واقعی یہ طریق نئے نوازی اقبال کے کچھ کام نہ آئی۔ اس غیر ضروری تمہید کے بعد اب نظم کا مطلب لکھ: غریب شہر ہوں میں، سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد۔ پہلا شعر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ سچ ہے کہ میں تمہارے سوسائٹی میں ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا ہوں، کیونکہ اس بات کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہیں پسند نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے تصورات کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن تم میری فریاد تو سن لو، میں تمہیں عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میری آرزو ہے کہ جو آگ میرے سینے میں سلگ رہی ہے وہی غم ملت، وہی تمہارے سینے میں بھی روشن ہو جائے۔ اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میری درد دل ایک دفعہ غور سے سن لو، پھر تمہیں اختیار ہے کہ اس کے اقتصا پر عمل کرنا یا نہ کرنا۔ میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد۔ دوسرا شعر: اے مسلمانوں، میرے نوائے غم آلود میری بہت قیمتی سرمایہ یہ ہے جو ہیرات اور موتیوں سے بڑھ کر یاد رکھو، ایسا دل جس میں قوم کی محبت ہو، یعنی دل ناشاد۔ وہ دولت ہے جو دنیا میں بہت کامیاب ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ اور یہ نوائے غم آمیز اس دل غمگین سے پیدا ہوتی ہے۔ پس اے مسلمانوں، تم اس فریاد کی قدر کرو اور دل کے کانوں سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ گلا ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی سے، سمجھتا ہے میری محنت کو محنت فرہاد۔ تیسرا شعر: مجھے اپنی قوم کی کوتاہ بینی، کم علمی اور کج فہمی غور ذوقی کا شکو ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح فرہاد نے تسکین نفس کے لیے یا ذاتی منفیت کی خاطر محبت کی تھی، اسی طرح میں دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ سارے جتن کر رہا ہوں۔ میں خدمت قوم کے پردے میں ہوشے جا
چھپائے ہوئے ہوں یا شاعری کے ذریعے سے شہرت، عزت اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری شاعری یا میرا پیغام تیشہ و سنگ کا مصداق نہیں ہے، بلکہ تیشہ و جگر کا مصداق ہے، یعنی فرحاد کی طرح میرا مقصد حیات عورت یا اصطلاحی نفس یا ذاتی سربلندی نہیں ہے۔ فرحاد نے جو کچھ کیا وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کیا یا اپنی ذات کے لیے کیا، ساری محنت اپنے لیے کی، اور میں نے جو کچھ محنت کی ہے یعنی میری شاعری کا مقصد اپنی ذات کو نفع اور فائدہ پہنچانا نہیں ہے بلکہ قوم کو بیدار کرنا ہے۔ صدای تیشه که بر سنگ می خورد جگر است، خبر بگیر که آواز تیشه و جگر است۔ اے مسلمانوں، جو آواز ضرب تشنا کی بدولت پتھر سے نکلتی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس آواز سے جو ضرب تشنا کی بدولت جگر سے نکلتی ہے، فرحاد نے پتھر پر تشنا یعنی فاوڑا مارا تھا، لیکن میں اپنے جگر پر ضربے لگا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں باتوں میں پتھر اور جگر میں فرق ہے تو پھر ضرب کے نتائج میں بھی فرق ہوگا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم مجھے اور فرحاد دونوں کو ایک ہی کھانا میں رکھتے ہو۔ وہ عورت کا دیوانہ تھا، میں شمع ملت کا پروانہ ہوں۔ اس نے عورت کی عاشقی میں پہاڑ کھود ڈالا، لیکن میں نے اپنی قوم کی محبت میں خود اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ چے نسبت خاک رابا عالم پاک۔ نوٹ: علامہ اقبال نے اس نظم میں حضرت مرزا جان جناب مظہر علیہ رحمہ کے ایک شعر پر تسمین کی ہے۔ حضرت موصوف الصدر کو عام طور سے اس زمانے کے لوگ صرف ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، اس لیے اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت موصوف دراصل سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہے۔ حضرت مرزا جان جاں مظہر عالیہ الرحمہ کی سال ولادت 1111 ہجری 1700 عیسوی ہے۔ آپ حضرت سید نور محمد صاحب بدایو کے خلیفہ ہے اور حضرت شاہ غلام علی بٹالوی کے مرشد ہے۔ حضرت موصوف مرزا جان جاں مظہر عالیہ سر رحمتہ علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں بہت بلند پایا مقام رکھتے تھے۔ 1195 ہجری میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ایک شیعہ کے نے کرابین کے ذریعے سے شہید کروایا۔ ان اللہ، کیونکہ حضرت موصوف مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ ماتم کرنے کے بجائے یزید کا مقابلہ کرو، اس لیے شیعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہے۔